ہم نے جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھیج دی ہے اسپیکر ابھی ان کی کیونکہ ریکویسٹ آئی تھی سو وی سینڈ دا ریکویسٹ. اوکے وی آر ناٹ لائیو. جبران پلیز کنٹینیو اور موئز یو کین کنٹینیو. اچھا ایک منٹ تو پی ایم کے اکاؤنٹ سے لاگڈ ان ہے, چیئرمین کے اکاؤنٹ سے لاگڈ ان ہے. جی جبران چیئرمین از ہیئر, جسٹ آسک کوسچن. اچھا صحیح ہے. اچھا سب سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک آخری دن جب آپ پی ایم تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو میرے مخالف نہیں ہوں, اور اس کا پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے, ایک وہ سنڈے والے دن پروٹیسٹ اور پھر ریکٹ پہ ریکٹ بنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو میں آپ کو سچ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فیملی میں کوئی نہیں رہ گیا جنہوں نے ہمیں نہیں کہا. میں سب کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جتنی مدد کر سکتے ہو عمران خان کی کرو, پاکستان کی کرو. تو یہ جو فینومینا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب؟ اوور ٹو یو. دیکھیے جبران, میری جو 26 سال کی سٹرگل ہے وہ سٹرگل ایک کرپٹ مافیا کے خلاف تھی, اور وہ جو کرپٹ مافیا تھا وہ 2 پارٹی فیملی پارٹیز, اور پھر ان کے ساتھ افیلیٹ ہو گئے لوگ جو کہ سب ایک کرپٹ سسٹم کے سے فائدہ اٹھا رہے تھے, بینیفیشریز تھے کرپٹ سسٹم کے. تو میں نے تو جب پہلے دن, آپ کو پتہ نہیں, میں نے جو پہلے خطاب کیا قوم سے, تو میں نے پہلی چیز یہ کہی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سارے جمہوریت کے نام پہ میرے خلاف کیمپین کریں گے. یہ میں نے پہلے دن اپنے خطاب سے کہا تھا, کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ذرا ایک اصول بتاتا ہوں کہ اگر ایک ملٹی نیشنل کے اندر بھی اگر آپ نے چینج لے کے آنا ہے, اچھا موئز آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خان صاحب کی اینڈ سے جو مائک ہے وہ میوٹ پہ ہے اس وقت. ہاں آپ صحیح ہے, بولے اچھا ارسلان بولے, آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے. جبران ٹو سمرائز کہ جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں, جو میری کوشش تھی, تو جو سارا سٹیٹس کو ہے, جو ایک کرپٹ سسٹم کا بینیفیشری ہے, ان سب نے اکٹھا ہونا تھا. تو وہ جو 3 اپریل کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے تو انہوں نے کام کرایا. اوکے جبران, نیکسٹ کوسچن یا کسی اور کا کوسچن لے. میں پہلا کوسچن ایک سائمہ کا ہے لنڈن سے. میں چاہوں گا مائک بھی اگر وہ ریکویسٹ کریں تو پلیز اچھا ہوگا, لیکن ان کا کوسچن بڑا سمپل سا ہے. وہ کہتی ہیں آئی نو ایوری ون ول آسک پولیٹیکل کوسچنس, بٹ میرا سوال بالکل ذاتی ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ہاؤ آر یو ڈیلنگ وتھ اب یہ ساری انجسٹس ہو رہی ہے پرسنل لیول پہ, مینٹل لیول پہ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں دعائیں ہیں, اور وہ بھی سب کے بہاف پہ بول رہی ہیں کہ سب پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں ورلڈ میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ پرسنلی, مینٹلی؟ جی سائمہ کے لیے جو میرا جواب وہ یہ کہ دیکھیں سائمہ, میری جو زندگی ہے نا وہ 18 سال کی عمر سے اسٹرگل ہی تھی. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں, ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں, پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں, تو وہ سارا وقت اونچ نیچ ہے آپ کی زندگی میں, یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اسپورٹس کی فیلڈ میں جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے اسٹرگل کرنے کا, اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا کہ جیت سارا وقت نہیں رہے گی. اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کے بھی ڈائنامکس سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جب آپ ہارتے ہیں
تو وہ بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آپ کا آتا ہے کہ سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے. اس کے لیے میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے, وہ زیادہ ضرورت ہے, وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے, اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائے ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اپنے فیصلے کرے, فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے, سب سے دوستی ہو, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. جی اچھا, دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچنز کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے, اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جنرال, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا, اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہے, اور انسان ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے, یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا, اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے, بلکہ ساری پارٹیز میں ملا لیں لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جب بھی ہماری فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, وہ ہے تحریک انصاف, جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی, ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے, اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے, تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی کرونی کیپٹلزم, یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں, جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں, جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں, وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے, لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو, کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوگا. جی آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے, سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیں جو 26 سال میں نے پالیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی, تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا, اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں, میر جعفر نہ بیٹھے ہوں, جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں, جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہو. تو یہ جو ہوا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, آدھے ضمانت کے اوپر ہیں,
इनके ऊपर केसेस हैं और केसेस अरबों रुपए के केसेस हैं और 30 साल से मुल्क पावर में थे जिसकी वजह से आज मुल्क मकरूज है। इन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया और अब ये आके कह रहे हैं कि जनाब हम फिर से वापस आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि जी बड़े बुरे हालात थे। तहरीक इंसाफ ने तो जब मुल्क छोड़ा था, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रिमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन, 5 फसलों की रिकॉर्ड हार्वेस्ट, आईटी की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स और सबसे बड़ी बात यह कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई पाकिस्तान में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हो गई 8.6% जिसमें, और रोजगार का ये है कि सारे बड़े सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में। ये फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो उस गवर्नमेंट को गिराना एक साजिश के तहत और वो लोगों को ऊपर मुसल्लत कर देना जो इस मुल्क के 30 साल से करप्शन के केसेस, करप्ट तरीन लोग, इसलिए कौम आज मोबिलाइज है, इसलिए आज कौम एक नई तरीक में निकल पड़ी है, वो है हकीकी आजादी के लिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये जो पब्लिक आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरी 26 साल की सियासत में मैंने कभी इस तरह की एक नेशनल मूवमेंट नहीं देखी। बिल्कुल। मिस नौरीन है, हाँ मिस नौरीन आप पूछ सकते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज यू आर स्टिल आवर प्राइम मिनिस्टर। पहली बात थैंक यू सो मच कि आपने इस्लामोफोबिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने इंटरनेशनल फोरम पे ये बात उठाई। सिर्फ इसी वजह से अगर और सारी चीज़ों का नजरअंदाज कर दे, मैं ताउम्र आपके साथ इसी वजह से रहूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंशाल्लाह जब आप जीत के वापस आएंगे तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, और सेकेंडली मैं लंदन में होती हूँ, आपका कोई मैसेज हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। थैंक यू सर। देखिए, इस्लामोफोबिया का मुझे बाकियों से इसलिए ज्यादा समझ है क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी से, और मैं क्योंकि बड़ा मेरा टाइम भी गुजरा बरतानिया के अंदर, लंदन में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो मैं उन सोसाइटीज को जानता बड़ी अच्छी तरह। और ये मुझे पता था कि जो हमारे मुसलमान रहते हैं मगरबी सोसाइटीज में, 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा वेव शुरू हुआ इस्लामोफोबिया का। और मैंने उस वक्त फैसला किया कि मुझे कभी भी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंटरनेशनल फोरम्स, यूनाइटेड नेशंस में, OIC में, यूरोपियन यूनियन के सामने इस इशू को उठाऊंगा, क्योंकि वहाँ मुसलमानों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये इस्लामोफोबिया की वजह से। और ये दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब ये गुस्ताखी करते हैं तो ये इनको पता नहीं है कि मुसलमानों को कितनी तकलीफ है, और वो कोई मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स ये बताते नहीं थे इनको। तो इसलिए मैंने OIC में भी उठाया, फिर ये UN में भी उठाया, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो UN ने 15 मार्च को डिक्लेयर किया एंटी इस्लामोफोबिया डे, बट इस पे एक स्ट्रगल की जरूरत है। और जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी भी हैं, पहले तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तादाद में ये सब निकले मेरी सपोर्ट में। मेरी सपोर्ट क्या, ये जो पाकिस्तान में एक रजीम चेंज किया गया उसके ऊपर जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया और क्रिमिनल्स को ऊपर बैठाया गया हमारे ऊपर, तो मैं उन सब का आज बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक क्वेश्चन है और बार बार आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर नवाज शरीफ ऐलान करते हैं, क्योंकि अब उनके भाई की गवर्नमेंट है, अगर वो पाकिस्तान आने का ऐलान करते हैं तो हम PTI का क्या लाहे अमल होगा? और आप समझते हैं कि अगर गिवन द सर्कमस्टांसेस अगर दोबारा मौका मिलता है या इस तरह, तो इस तरह से नवाज शरीफ को जाने देना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले एक और क्वेश्चन था कि आगे की क्या तैयारी है। मैं ये आपको बता दूं कि बड़ा मुश्किल हमने अपने 3.5 साल गुजारे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी एक गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिसके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और कोलिशन पार्टनर्स थे, वो सारा वक्त हमें ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता था और बहुत ही मुश्किल था कानून पास करना, क्योंकि सेनेट से कानून पास होना होता था, वहां हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। तो एक सारा वक्त एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज करके और मुश्किल वक्त से ये गवर्नमेंट चली है। तो ये जो अगली बारी होगी, मैं इंशाल्लाह पहले तो अपनी आवाम को इस चीज पे तैयार करूंगा कि अगर आपने लेके आना है अगली बारी तो एक मेजॉरिटी से लेके आए, क्लियर मेजॉरिटी, ताकि हम ब्लैकमेल ना, ताकि हम एक ताकतवर गवर्नमेंट हो, ताकि वो हम
قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمیں ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس بار. اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں اس سے, بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا, اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم, تو اس بار ہم خود, ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی صحیح, ہم ٹکٹس جو ہم نے اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے, کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ابھی جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نواز شریف واپس آتا ہے, اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے, کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے غدائبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی, ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے, TT کے کیس, شہباز شریف کے اور FI کے کیس, یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں, یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو, صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے. اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی, طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑ دیا, وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو آج اگر تیسری دنیا یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے, ہر جگہ پہ یہ ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان, اور اسے رول آف لا کہتے ہیں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر. اور جو خوشحال معاشرے مثلا سوئٹزرلینڈ ہے, یہ اسکینڈینیویا, آپ وہاں رول آف لا دیکھیں, وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا, کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی, کوئی تو تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا. اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں ہیں, اس کے بچے لندن میں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت, وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس پہ ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے, ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم, میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر, کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی تیمور آپ نیکسٹ, اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں, اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا, جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو دا گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا وہ پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیے, ہم پہلی دفعہ, یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے, اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا, کہ کیا بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے, اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسیز ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ.
تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا، اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے، انشاءاللہ اس باری ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے۔ سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے، آپ کے کلوز تھے، وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا، تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گی، دیکھیے آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی، جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کے جو اسٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھے، ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر، اور پھر قوم بنائی۔ قوم بنتی ہے نظریے پہ۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا کور جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا۔ اگر زمین انلیگل تھی، خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے، یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے، تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا، ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ جی جبران جی اریبہ آپ نیکسٹ۔ جی السلام علیکم خان صاحب، پہلے تو آئی ایم اوور کہ آئی ہیو بین گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو۔ اچھا، میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا، بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں، ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے، ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس، کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے، کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں، اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ دیکھیں اریبہ، جو یوتھ ہے نا، یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے تو کیوں چوٹیوں کی طرح رینگتے ہو۔ یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی۔ تو انسان کے اوپر ہے، پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک